کو बताया کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایران میں تباہ ہونے والے طیارے F-15 کے ویپن آفیسر کو بحفاظت ریسکیو کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا بہادر کرنل اب بالکل محفوظ ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی جانب سے سوشل ٹروتھ پر اپنے پیغام میں قوم کے نام پیغام جاری کیا گیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران امریکی فوج نے تاریخ کے سب سے بڑے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز میں سے ایک انجام دیتے ہوئے ایک بہادر کریو ممبر کو بازیاب کرایا ہے جو ایک کرنل بھی ہیں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ وہ اب بالکل محفوظ ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ یہ بہادر سپاہی ایران کے خطرناک پہاڑوں میں دشمن کے علاقے کے پیچھے موجود تھا، جہاں دشمن اس کا تعاقب کر رہے تھے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قریب آ رہے تھے، لیکن وہ کبھی اکیلا نہیں تھا کیونکہ اس کے کمانڈر ان چیف، سیکریٹری آف وار، جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین اور اس کے ساتھی فوجی 24 گھنٹے اس کی لوکیشن کی نگرانی کر رہے تھے اور اس کی بحفاظت واپسی کے لیے منصوبہ بندی بھی کر رہے تھے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ میرے احکامات پر امریکی فوج نے دنیا کے مہلک ترین ہتھیاروں سے لیس درجنوں طیارے بھیجے ہیں تاکہ کریو ممبر کو واپس لایا جا سکے۔ اس آپریشن کے دوران ہمارا بہادر کرنل زخمی بھی ہوا ہے لیکن وہ جلد مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوجی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ 2 امریکی پائلٹس کو الگ الگ دشمن کے گہرے علاقے سے بحفاظت نکالا گیا ہے۔ ہم کبھی بھی کسی امریکی سپاہی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ دونوں آپریشنز بغیر کسی امریکی کی ہلاکت یا حتیٰ کہ زخمی ہوئے بغیر مکمل کیے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے ایرانی فضاؤں پر مکمل فضائی برتری حاصل کر لی ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے امریکی ایئر فورس افسر کی تلاش میں شریک ایک اور امریکی طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی C-130 طیارہ تباہ کر دیا ہے۔ C-130 طیارے کے ساتھ ڈرون بھی تباہ کیا گیا ہے۔ روسی ٹی وی نے پائلٹ کی تلاش کے مقام پر مشتبہ ہیلی کاپٹر گرنے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ 2 ٹرانسپورٹ طیارے جو کمانڈوز اور ایئر مین کو محفوظ مقام تک لے جانے کے لیے گئے تھے، ایران کے ایک دور دراز اڈے پر پھنس گئے ہیں۔ امریکی اہلکار کے مطابق 3 نئے طیارے بھیجے گئے ہیں تاکہ امریکی افواج کو وہاں سے نکالا جا سکے۔ کمانڈوز نے دونوں خراب طیاروں کو تباہ کر دیا ہے تاکہ وہ ایرانیوں کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے امریکی ایئر فورس افسر کی تلاش میں شریک ایک اور امریکی طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی C-130 طیارہ تباہ کر دیا ہے۔ C-130 طیارے کے ساتھ ڈرون بھی تباہ کیا گیا ہے۔ روسی ٹی وی نے پائلٹ کی تلاش کے مقام پر مشتبہ ہیلی کاپٹر گرنے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ 2 ٹرانسپورٹ طیارے جو کمانڈوز اور ایئر مین کو محفوظ مقام تک لے جانے کے لیے گئے تھے، ایران کے ایک دور دراز اڈے پر پھنس گئے ہیں۔ امریکی اہلکار کے مطابق 3 نئے طیارے بھیجے گئے ہیں تاکہ امریکی افواج کو وہاں سے نکالا جا سکے۔ کمانڈوز نے دونوں خراب طیاروں کو تباہ کر دیا ہے تاکہ وہ ایرانیوں کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ ایران نے امریکہ کا جدید ترین طیارہ گرا کر دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایران نے امریکی طیارے F-15 کو مار گرانے میں انفرا ریڈ ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی استعمال کی ہے۔ یہ سسٹم راڈار کی پکڑ میں نہیں آتا۔ امریکی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی اسے جیم کرنے یا پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق امریکہ کی کھربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی اس انفراریڈ ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی کو پکڑنے سے محروم ہے۔ امریکی جہازوں کے گرنے سے ایرانی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کے امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کے دعووں سے ہوا نکل گئی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے کہا ہے کہ ٹرمپ اور ہیگسٹ دونوں مسلسل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ایران میں امریکی اور اسرائیلی طیاروں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، وہ جہاں چاہے حملہ کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ اور ہیگسٹ دونوں بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ایرانی فضائیہ، ایرانی بحریہ اور ایران کا راڈار سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ CNN نے لکھا ہے کہ ٹرمپ کا ایرانی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا ہے۔ جہازوں کا گرنا اور پائلٹس کا غائب ہونا امریکی عوام کے لیے ناقابل قبول ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں۔ ایران کے صوبے خوزستان میں ماہ شہر پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر حملے میں 5 افراد شہید اور 170 زخمی ہوئے ہیں۔ حملے میں بندر امام پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ کمپلیکس کے کچھ سیکشنز کو نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے حملوں میں ایران کے شہر انفراسٹرکچر میں بھی نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ نے ایران کے 1974 میں تاریخی شاہکار سپورٹس بننے والے اسٹیڈیم کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اسٹیڈیم ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک
30 سے زائد یونیورسٹیز پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایران کے بوشہر جوہری پاور پلانٹ پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد روس نے بوشہر پلانٹ سے اپنے عملے کے مزید 198 افراد کو نکال لیا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں پابندیوں سے عراق کو استثناء دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تہران پر شدید بمباری کی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایران کے دارالحکومت تہران میں شدید بمباری کی ویڈیو اپنے سوشل پلیٹ فارم ٹروتھ پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ایرانی فوج کے کئی لیڈرز کو جو کہ بہت برے طریقے سے لیڈ کر رہے تھے انہیں ختم کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تہران پر شدید بمباری کی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایران کے دارالحکومت تہران میں شدید بمباری کی ویڈیو اپنے سوشل پلیٹ فارم ٹروتھ پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ایرانی فوج کے کئی لیڈرز کو جو کہ بہت برے طریقے سے لیڈ کر رہے تھے انہیں ختم کر دیا گیا ہے۔ ایرانی پیٹرو کیمیکل پر حملے کے بعد پاسداران انقلاب کا جوابی وار۔ ایران کا کویت میں گیس فیلڈ اور وزارت مالیات کے دفتر پر ڈرون سے حملہ۔ کویت میں وزارت تیل اور وزارت مالیات کے عمارتوں اور بجلی پیداواری یونٹس پر ڈرون حملوں کے بعد آگ بڑھ اٹھی۔ روسی میڈیا نے وزارت مالیات کے دفتر میں نقصان کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ کویت وزارت پانی اور بجلی نے کہا ہے کہ ایران کے ڈرون حملوں میں بجلی گھروں اور ڈسٹیلیشن پلانٹس کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ حملوں کے بعد بجلی پیداوار کے 2 یونٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر بھی ایک اور حملہ کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے جاری ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ یہ میزائل حملہ دارالحکومت تل ابیب پر کیا گیا ہے، جس سے دھماکہ ہوا اور دھواں بھی اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے اور معاہدہ کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا امریکہ کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار بھی کیا ہے کہ جنگ میں مزید شدت لائی گئی تو پورے خطے کو ان کے لیے دوزخ بنا دیں گے۔ ایرانی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے 2 ٹوک الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ مزید جارحیت کا جواب پورے خطے میں شدید رد عمل کی صورت میں دیا جائے گا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ایران کو شکست دینے کے امریکی وہم اب ایک دلدل میں بدل چکے ہیں جس میں مخالفین خود ہی دھنس جائیں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کے اسٹیل اور پیٹرو کیمیکل پلانٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی اسٹیل بنانے کی 17% صلاحیت کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایران کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیل پر ایران کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کے لیے امریکہ سے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایران جنگ کے لیے لانگ رینج اسٹیلتھ میزائل تعینات کر دیے ہیں۔ تابکاری کا اخراج ایران کے ساتھ خلیجی ممالک میں بھی زندگیاں ختم کر دے گا۔ ایکس پر جاری بیان میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ آپ کو یوکرینی جوہری پاور پلانٹ کے قریب جھڑپوں پر مغربی دنیا کا غم و غصہ یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل بوشہر پلانٹ پر اب تک 4 مرتبہ بمباری کر چکے ہیں۔ اگر یہاں سے تابکاری کا اخراج ہوا تو اس کے اثرات تہران ہی نہیں بلکہ خلیجی ممالک کے دارالحکومتوں تک پہنچ کر زندگیوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ہماری پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر حملے بھی اصل مقاصد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹیلی فون گفتگو میں خطے اور عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تہران اور اسلام آباد کے 2 طرفہ تعلقات پر بھی بات چیت ہوئی۔ ساگدار اور ایرانی ہم منصب نے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ گفتگو میں علاقائی کشیدگی کے تناظر میں مشاورت بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔ سفارتی سطح پر تعاون اور ہم آہنگی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ خلیجی جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کی دنیا بھر میں پذیرائی ہونے لگی ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستان کے بطور ثالث سامنے آنے کو بھرپور طور پر سراہا جانے لگا ہے۔ بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ نے بھی ایران کو مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فرسٹ پوسٹ کے مطابق پاکستانی دفتر خارجہ نے چیلنجز کے باوجود ڈائیلاگ اور سفارتکاری کے لیے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مصر، ترکیہ اور سعودی عرب نے بھی امریکہ ایران رابطے میں پاکستان کے قائدانہ کردار کو سراہا ہے۔ چاروں ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس سے پاکستان نے سفارتی کامیابی حاصل کی اور ایران بھی مطمئن رہا۔ ایران نے پاکستانی جہازوں کو آبنائے ہرم سے گزرنے کی اجازت دے کر پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کا مخلصانہ کردار شرانگیز بھارتی کردار کے برعکس ہے، خاص کر جب مودی نے ایران پر حملے سے چند روز قبل اسرائیل کا دورہ کیا۔ یہ ایک مخلص بھائی اور خود غرض موقع پرست ہندوتوا زدہ بھارت کے درمیان فرق ہے جسے ایران کو سمجھنا چاہیے۔
طالبان رجیم نے افغانستان میں شریعت کے نام پر سخت غیر آمرانہ اور غیر نمائندہ نظام قائم کر رکھا ہے۔ طالبان رجیم میں اقتدار شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ اور ان کے چند قریبی ساتھیوں کے ہاتھوں میں مرتکز ہے اور ادارہ جاتی نظام عملاً غیر فعال ہے۔ نہ انتخابات نہ عوامی نمائندگی، حکمرانی مکمل طور پر آمرانہ طرز پر چلائی جا رہی ہے۔ سری لنکا گارڈین نے افغان طالبان رجیم کی سخت غیر اور آمرانہ طرز حکومت دنیا کے سامنے عیاں کر دی ہے۔ گارڈین کے مطابق طالبان رجیم میں فیصلہ سازی قندھار کے مختصر حلقے تک محدود، شفافیت اور احتساب کا مکمل فقدان ہے۔ حکمرانی اداروں کی بجائے فرمانوں اور احکامات پر مبنی کنٹرول میں تبدیل ہو چکی ہے۔ حکومتی وزراء اور ادارے فیصلہ سازی میں مکمل طور پر بے اختیار ہیں۔ تمام امور شیخ ہیبت اللہ کے فرمانوں اور احکامات کے تابع ہیں۔ اختلاف رائے کو دبایا جاتا ہے اور خاموشی کو زبردستی رضامندی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ سری لنکا گارڈین نے کہا ہے کہ طالبان رجیم کا طرز حکومت اسلامی اصولوں سے متصادم ہے۔ خواتین تعلیم، روزگار اور عوامی زندگی سے خارج ہیں۔ نصف آبادی کو غیر مؤثر کر دیا گیا۔ نصاب سے جدید اور سائنسی علوم کا اخراج، نظریاتی تعلیم کو فروغ دے کر مستقبل کی افرادی قوت کمزور کی جا رہی ہے۔ طالبان رجیم کا عدالتی نظام غیر مساوی قرار دے دیا گیا ہے۔ عام شہریوں کو سخت سزاؤں کا سامنا ہے جبکہ بعض سر عناصر محفوظ ہیں۔ سری لنکا گارڈین کی رپورٹ کے مطابق میڈیا، تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی پر پابندیاں لگا کر احتساب کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ امدادی نظام میں مداخلت اور وسائل کا غلط استعمال معاشی بدحالی کو مزید بڑھا رہا ہے۔ نصف سے زائد آبادی صرف انسانی امداد پر انحصار کر رہی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان رجیم کا موجودہ آمرانہ غیر نمائندہ طرز حکمرانی خطے اور پڑوسی ممالک کے لیے سیکورٹی خطرات کو بڑھا رہا ہے۔ افغانستان میں محدود سیاسی شمولیت اور نمائندگی کی کمی مستقبل میں بڑے بحران کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں کسی صورت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ پیٹرول لیوی پہ فی الفور 80 روپے فی لیٹر کی کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا گیا ہے۔ پاکستان ریلوے 6 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کر رہی ہے، جس کی بدولت مسافر ٹرینوں اور مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں کسی بھی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت خطے میں حالیہ کشیدگی کے دوران پیٹرولیم مصنوعات پر حکومت کی جانب سے سبسڈی کے نفاذ پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس کو سبسڈی کی فراہمی پر پیش رفت سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں ایندھن کے ذخائر اور کھپت پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسافر بسوں کو 1 لاکھ روپے ماہانہ اور منی بس و ویگنوں کو 40,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ کرایوں میں اضافہ نہ ہو۔ اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے ٹرکوں کو 40,000، بڑی مال بردار گاڑیوں کو 80,000 جبکہ ڈلیوری وینوں کو 35,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نفاذ میں شفافیت کے لیے رقوم ڈیجیٹل والٹ کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سبسڈی کو مہیا کرنے کے لیے تمام صوبائی حکومتوں کی جانب سے ٹرک، بسیں اور مال بردار گاڑیوں کے تفصیلات وفاقی حکومت کو فراہم کی گئی۔ بلوچستان کی حکومت کی جانب سے قومی پیکج کے لیے طے شدہ رقم جمع کرا دی گئی ہے جو کہ لائق تحسین ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ امید ہے کہ باقی صوبے بھی اس پیکج کے لیے جلد از جلد طے شدہ رقوم جمع کرا دیں گے۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں 129 ارب روپے کا عوامی ریلیف پیکج دیا گیا۔ ٹول ٹیکس میں سماہی 25% اضافہ بھی واپس لے لیا گیا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ملک میں ایندھن کے مناسب ذخائر موجود ہیں۔ اجلاس کو انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے حکومتی کفایت شعاری و سادی اقدامات کے نفاذ پر بھی رپورٹ پیش کی گئی۔ سندھ میں ٹرانسپورٹ کے کرائے کسی صورت نہیں بڑھائے جائیں گے۔ اسکول وینز کے کرائے بھی نہیں بڑھنے دیں گے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے والے کرائے برقرار رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ٹرانسپورٹرز کے ہمراہ پریس کانفرنس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹر کا نقصان وفاقی اور صوبائی حکومتیں پورا کریں گی، روٹ اور خرچ ایندھن کے حساب سے مدد کریں گے۔ تمام ٹرانسپورٹرز نے ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کو پیکج دینے کا مقصد یہ تھا کہ کرائے میں اضافہ نہ ہو۔ صوبہ سندھ میں جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں ان کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کی خاطر اور خاص طور پہ اس وقت جو مشکل ہے اور جو غریب ترین طبقہ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں ان کی خاطر ہم کہیں نقصان ہوگا تو وہ بھی اٹھائیں گے، لیکن کرائے جو 28 فروری سے پہلے نافذ تھے جو کہ نوٹیفائڈ ہیں اس میں اضافہ نہیں کریں گے۔ بس کے لیے الگ ہے، منی بس کے لیے الگ ہے، کوسٹر کے لیے الگ ہے، لیکن یہ ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا جو بھی خرچہ ہوگا، ہم ایک ایک بس پہ تو نہیں جا سکتے لیکن جنرلی بسوں پہ جو شہر کے اندر چلتی ہیں، جو انٹر سٹی چلتی ہیں، ان کی جو فیول کنزمپشن ہے اس کے حساب سے جو ان کا ایڈیشنل خرچہ ہو رہا ہے ڈیزل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے، وہ حکومت سندھ پورا کرے گی۔ ٹرانسپورٹرز کے ذریعے ہم عوام کو فائدہ دے رہے ہیں جو ان کی ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں،
اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے نہیں بڑھیں گے۔ شجاعباد میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہیں۔ کسانوں کو دگنی پریشانی لاحق ہے، جنہیں ایک جانب گندم کی فصل کو موسم کے باعث سے شدید خطرہ لاحق ہے، دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہونے کی وجہ سے گندم کی کٹائی کے اخراجات بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون عبدالمالک آرائی سے۔ جی مالک، کیا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کسان؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں شجاعباد میں، جہاں پر اگر بات کی جائے وفاقی حکومت کی جانب سے جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، اس سے جو شہری ہیں ان کو تو غم و غصہ پایا جاتا ہے، لیکن جہاں پر اگر بات کی جائے کسانوں کے حوالے سے ڈیزل کے ریٹ جو بڑھے ہیں، کسان خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک کسان موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا کہیں گے ڈیزل کی قیمتیں جو بڑھی ہیں؟ جی بھائی جان، یہ ڈیزل کی جو قیمتیں حکومت نے بڑھائی ہیں، اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، کیونکہ کٹائی ہارویسٹنگ کے لیے جو ہے یہ ہزاروں روپے مانگ رہے ہیں۔ اتنے مہنگے ہم نے اخراجات کیے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے پاس اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ 3500 کا اعلان کیا ہے حکومت نے۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے 5000 روپے گندم لی جائے تاکہ ہمارے جو ایکسپینسز ہیں وہ پورے ہوں، اور اتنا جو ہے انہوں نے ڈیزل کا ریٹ بڑھا دیا ہے، ہم کیسے یہ کریں گے؟ اتنی مہنگی کھادیں لی ہوئی ہیں، اتنا ہم نے محنت کی ہوئی ہے، ہمارا اتنا جو ڈیزل کا ریٹ بڑھا دیا، کسانوں کی جانب سے کہنا ہے کہ اور جو ہارویسٹنگ جو ہم نے کرنی ہے اس کے جو ریٹ ہے وہ بھی آسمان سے باتیں کریں۔ ڈیزل کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے پہلے بھی ہم نے کھادیں ہر چیز مہنگی لی ہیں، تو دوسری جانب اگر بات کی جائے موسم کے حوالے سے تو موسم کی وجہ سے بھی گندم پر برا اثر پڑا ہوا ہے، اور جو اوسط ہے وہ زیادہ متوقع نظر نہیں آ رہی کسانوں کو۔ کسانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کرے، گندم کے جو ریٹ ہے وہ ہمیں 5000 کیا ہے تاکہ ہمارے جو خرچے ہیں اور نقصان سے ہمیں بچا جا سکے اور زراعت کو ایسے آگے لے کے ہم چلتے رہیں۔ جی شکریہ عبدالمالک آرائی تفصیلات بتانے کے لیے۔